کہ جو مومن اور مسلمان قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے اللہ ان کے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ قربانی ہی کے عنوان پر چند باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وہ باتیں ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنی بھی ہوں، لیکن انہیں جس طرح میں بیان کروں گا تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو قربانی ذبح کرتے ہوئے مزہ بھی بڑا آئے گا۔ قربانی کا حکم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا کہ ذوالحج کی 10، 11، 12 تاریخوں میں اپنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرو، قربان کرو، خون بہاؤ۔ صحابہ نے یہ حکم سن کے میرے آقا سے 2 سوال کیے تھے۔ ان کا پہلا سوال تھا قربانی کی فضیلت کے بارے میں، اور ان کا دوسرا سوال تھا قربانی کی حقیقت کے بارے میں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ فضیلت کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حکم سن کے ہم اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، لیکن ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرے۔ علماء اسے بیان کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس ارشاد کا یہ معنی نہیں ہے، یہ حقیقی معنی پہ معمول نہیں کہ ادھر اللہ بال گنے اور جتنے بال ہوں اللہ اتنی نیکیاں دے دے،
یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ میں نے ایک جانور ذبح کیا، اس کے بدن پہ 2 لاکھ بال تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں بھئی عطاء اللہ کے نامہ اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دو۔ مولانا نے جانور ذبح کیا، اس کے بدن پہ 1 کروڑ بال تھے، تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے بھئی ان کو 1 کروڑ نیکیاں دے دو، انہاں نو 98 لاکھ کیوں زیادہ ملیاں؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، انصاف نہیں ہے کہ میں قربانی کروں تو میرے جانور کے بدن پہ 2 لاکھ بال ہوں، ان کے جانور کے بدن پہ 1 کروڑ ہوں، انہیں 1 کروڑ نیکیاں مل جائیں، مجھے 2 لاکھ ملیں۔ یہ اللہ کے عدل کے کیا ہے؟ اگر اب بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کر دیتا۔ ایک آدمی نے 3 لاکھ کی گائے ذبح کی، 3 لاکھ کی، اس کے بدن پہ بال تھے 3 لاکھ مثلا، اللہ کیا کہیں گے کہ اس بندے کو 3 لاکھ نیکیاں دے دو؟ اور دوسرے بندے نے 10,000 دی بھیڑ ذبح کی تھی، دمبا، اس کے بدن پہ 1 کروڑ بال تھے، اللہ کہیں گے اس کو 1 کروڑ دے دو؟ یہ اللہ کے عدل کے کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا آواز کم کر دو، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ یہ میں آج مانا کروں گا تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ یہ جو میرے نبی نے کہا نا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دیں گے، اس کا حقیقی معنی نہیں ہے کہ جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اللہ دیں گے، بلکہ آپ کا یہ فرمانا کثرت سے کنایا ہے۔ ہن تسی سوچ رہے ہونے بے کثرت سے کنایا کس نال کھادا جاندا؟ یہ کثرت سے کنایا کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں مشکل بات کو بھی آسان کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کثرت سے کنایا کیا ہوتا ہے۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو کبھی اسے ریت کے ذروں سے، کبھی درخت کے پتوں سے، کبھی سمندر کے قطروں سے، کبھی آسمان کے تاروں سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ مراد معین عدد نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہے، کثرت کو بیان کرنا۔ یہ ہندسوں میں بھی ہوتی ہے، میں آپ کی سطح پہ اتر کے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اپنے ملازم کو ایک بات سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، آپ دوسری مرتبہ سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، آپ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 7ویں مرتبہ سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، آخر میں آپ تنگ ہو کے کہتے ہیں تن 70 ویری نہیں آکھیا۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے گن کے 70 ویری آکھے؟ وہ اس سمجھانے کی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے بہت مرتبہ تجھے سمجھا۔ کبھی اسے 70 سے، کبھی 100 سے، کبھی 40 سے اسے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے، اللہ اکبر، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن۔ آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگیں نا، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ سچی سچی گل کرنا، اس آیت دا ایو میں نا بھائی 71 ویری مانگتے معاف کر دیں، یہی میں نے یہ میں نا یہ 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے؟ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے عزیز نے ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا، ام المومنین کا۔ ام المومنین ہی نے میرے نبی سے پوچھا تھا
یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عمر کا نام لے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری ماں کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا۔ ہر بیٹا ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ عظمتیں میرے باپ کو ملیں، عزتیں میرے باپ کو ملیں، درجے میرے باپ کو ملیں، مقام میرے، ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے تو پوچھا اس لیے تھا۔ میرے نبی نے خلاف توقع نام کس کا لے دیا؟ میری ماں نے بھی بات دل میں نہیں رکھی کہ خاموش ہو جاتی کہ میرے بابا کا نام لے لیا، عمر کا نام لے دیا تو چپ کر جاتی، دل میں نہیں رکھی۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے دل میں رکھنے نہیں دی۔ اللہ نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لے کے آج میں دنیا والوں کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے جو جواب دیا اس کا لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، اس کا محاورتاً ترجمہ کروں گا، اپنے انداز میں ترجمہ کروں گا۔ آپ میرے انداز کو بھی دیکھیں گے، میرے لہجے کو بھی دیکھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ میری ماں نے کہا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، اگر تاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، آپ میری طرف دیکھیں، اگر تاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب میں نے تیرے بابا کو اپنے ساتھ ایک سیغے میں ذکر کیا، ہوں تو آنکھوں پہ سیغا کس نال کھادا جائے؟ سیغا کیا ہوتا ہے؟ ایک سیغے میں ذکر کیا اکٹھا، کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معی و معک، الگ الگ نہیں ذکر کیا۔ اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، میں نبی ہوں تو امتی ہے، جو تعلق میرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ نہیں، جو محبت میرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ نہیں۔ ان اللہ معی و معک، اللہ میرے نال ہے جنہیں میرے نال ہے، اللہ تیرے نال بھی ہے جنہیں تیرے نال نہیں کہا، ایک سیغے میں ذکر کیا، فرمایا ان اللہ معنا، جنہیں اللہ میرے نال ہے نا ابو بکر انہیں اللہ تیرے نال بھی ہے۔ ایک سیغے میں ذکر کیا، ایک سیغے میں ذکر۔ تو یہ جو ستاروں کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا تو کوئی معین عدد مراد ہے کہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں؟ نہیں، وہ کثرت سے کیا ہے؟ تو کثرت سے کنایا، اسے ریت کے ذروں سے، درخت کے پتوں سے، سر کے بالوں سے، پانی کے قطروں سے اسے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ یہاں بھی جو کہا گیا نا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ،
میں بڑی تمہید باندھ کے لے آیا ہوں اور اپنی مقصد پہ میں آ گیا ہوں، اب آپ معنی سنیں گے۔ یہ جو آپ نے کہا نا بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے بدن پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اس سے معین عدد مراد نہیں ہے کہ ادھر اللہ بال گنے اس کے برابر اللہ نیکیاں دیں، بلکہ یہ کثرت سے کنایا ہے۔ آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی۔ بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ یہ کثرت سے کیا ہے؟ جس طرح وہ بال نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی۔ یہ فضیلت کے بارے میں، جو صحابہ کا سوال کس بارے میں تھا؟ فضیلت کے بارے میں۔ دوسرا سوال تھا قربانی کی حقیقت کے بارے میں۔ یہ خون بہانا، یہ جانوروں کے گلے پہ چھری چلانا، یہ جانوروں کو ذبح کرنا مخصوص دنوں میں، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں اور میرے آقا کہتے ہیں ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ تمہارے بابا ابراہیم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت کا معنی یہاں ہے طریقہ۔ سنت کا کیا معنی؟ طریقہ۔ یہ تمہارے بابا ابراہیم کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ او صاحب نو جگانا ذرا، سونا نہیں، اس گرمی تو نیندر آ گئی یار، بڑا کمال ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ سننے کی کوشش کریں نا، پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تمہارے بابا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، کچھ نیم تعلیم یافتہ ہوں گے، سچی سچی بات بتائیے گا، ابراہیم کا طریقہ جانور ذبح کرنے کا تھا یا اسماعیل کو ذبح کرنے کا تھا؟ پہلا حکم جو آیا تھا وہ دمبا ذبح کرنے کا تھا؟ پہلا حکم جو آیا وہ اسماعیل کے گردن پہ چھری چلانے کا تھا۔ اور ہم کیا ذبح کریں گے؟ جانور۔ پھر ان کا طریقہ کیسے بنا؟ یہ دوسری بات ہے جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کا یہ طریقہ کیسے بنا؟ ابراہیم کا طریقہ تو تھا، پہلا آرڈر اور حکم آیا تھا، خواب میں دیکھا، خواب میں اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں، بیٹے کے سامنے ذکر کیا، انی ارا فی المنام، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نیند میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ تو نے گردن نیچے رکھنی ہے، لیٹنا ہے، میں نے چھری چلانی ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح یار، ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح۔ بڑھاپے کی اولاد ہو، اکلوتی اولاد ہو، دعاؤں کے بعد ملا ہو، ابھی وہ دوڑنے لگا ہے، اس کو جانور کی طرح لٹانا ہے اور اس کے گلے پہ چھری رکھنی ہے، آسان تھا؟ وہ کئی چپ کر گئے ہو یار، آپ آسان سمجھ رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے تصور تو کرو، خدا دی قسمیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے۔ اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دینا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بابا کدی پتر بھی کسی ذبح کیتے؟ خواب میں دیکھا ہے،
بابا اتنے جانور ذبح کر دے، خواب پورا کر لے، نہیں کہتا۔ بیٹا جس کے گلے پہ چھری چلنی ہے، ابھی اس کی عمر 12 سال 11 سال 13 سال ہے، وہ جواب میں کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، اللہ میری قربانی مانگتا ہے۔ قربانی تو ہمیشہ پیاری چیز کی مانگی جاتی ہے، تو میں کیوں نہ سمجھوں کہ اس دھرتی پر رب کو مجھ سے پیارا بندہ ہی کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ میں تیار ہوں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علماء ذرا زیادہ توجہ کریں گے، آپ بھی توجہ کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 6 مہینے کے تھے یا سال کے تھے جب حضرت ابراہیم نے بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے۔ دودھ پیتے تھے، دودھ پیتے، جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں تو پرندے بھی کوئی نہیں، کوئی مونس نہیں، غمخار نہیں، رہائش نہیں، کوئی جھونپڑی نہیں، مکان نہیں، فصلیں نہیں، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں۔ اللہ نے کہا چھوڑ کے چلا، یہ چھوڑ کے آ گئے۔ سال کے بعد دیکھنے کے لیے آئے، کتنی مدت کے بعد؟ پھر چلے گئے۔ یہ جب دوسری مرتبہ آئے نا تو قربانی کا حکم ہو گیا، دوسری مرتبہ آئے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے میں سمجھا لوں، میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ پہلی مرتبہ آئے تو اسماعیل کی عمر 1.5 سال 2 سال، بچہ ہے، شعور ہی کوئی نہیں۔ دوسری مرتبہ آئے تو اس کی عمر 9 سال 10 سال، یہ 11 12 سال ہے۔ اب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا جواب میں کہتا ہے جو آپ کے دل میں ہے کر گزریے۔ بندیالوی پوچھنا یہ چاہتا ہے باپ کی تربیت تو اسماعیل کو حاصل نہیں تھی، حضرت ابراہیم تو اتنے سالوں کے بعد آئے تھے، تو یہ اسماعیل کی اس نیج پہ تربیت کس نے کی تھی؟ بولو تو صحیح یار، ماں نے کی ہے نا، ہاجرہ نے تربیت کی ہے نا۔ ماں کی گود صالح ہو، نیک ہو، حیادار ہو، وفادار ہو، اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی حیادار ہی ہوا کرتی ہے۔ ماں کی گود حیادار ہونی چاہیے۔ آپ کو بھی لوگ جمعے پہ پرچیاں بھیجتے ہوں گے، مجھے بھی لوگ ملتے بھی ہیں، پرچیاں بھی بھیجتے ہیں، ہمارا بیٹا جی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، وہ نافرمان ہے جی ماں باپ کا، اور جمعے کے دن والدین کے حقوق بیان کرو جی، وہ آپ کے پیچھے پڑتا ہے جمعہ، والدین کے حقوق سنے گا تو کوئی سمجھ جائے گا، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں اولاد دے حقوق بیان نہ کرا، تو پورے کیتن، تو نے اولاد کے حقوق پورے کیے ہیں، اب گلہ کرتا ہے کہ اولاد میرے حق پورے نہیں کرتی، تو نے اولاد کے حقوق پورے کیے ہیں۔ اولاد کا پہلا حق ہے شادی کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو معزز گھرانے کی ہو، با پرد ہو اور حیادار ہو، پہلا حق ہے اولاد کا۔ اس کی گود میں تیری اولاد پلنی ہے، کنجریاں ویاہ کے لے آندے ہو، زانیہ عورتیں، پھر کہتے اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ کبھی دیکھ کیوں بھائی جتنے لوگ شادیاں کرتے ہیں اپنی اولاد کی شادیاں کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ حسن، جمال، خوبصورتی، رنگت۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں، حیادار ہے، با شرم ہے، با پردہ ہے؟ ادھر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ادھر کبھی آپ نے غور نہیں کی۔ آپ میں سے جن جن کی شادیاں نہیں ہوئی
جنہ دی ہو گئی جن کی نہیں ہوئی وہ عہد کرو شادی اس لڑکی سے کریں گے جو معزز گھرانے سے ہوگی، با حیا ہوگی، با پرد ہوگی، شرم والی ہوگی۔ شادی کے لیے اس لڑکی کا انتخاب کریں۔ اولاد نافرمان، دیکھیں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ان کا وکیل بھی، ان کے دامن کی طرف اڑنے والے ایک ایک چھینٹے کو میں نے دھویا ہے، تحریراً بھی تقریراً بھی۔ میں ان کی صفائی بھی پیش کرتا ہوں، عظمتیں بھی بیان کرتا ہوں، رفتیں بھی بیان کرتا ہوں، کارنامے بھی بیان کرتا ہوں، لیکن خانہ خدا میں بیٹھا ہوں اور باوضو سچی بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے مابین جو صلح ہوئی ہے نا، اس میں جو کردار حضرت حسن کا ہے نا، اس دا جواب ہی کوئی نہیں، کوئی جواب۔ حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ سلطنت قربان کرنا، ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح یار، گھر آئی ہوئی خلافت، کئی صوبوں کی حکومت، فوج، پولیس، بیت المال، سب کچھ تاج دینا صرف اس لیے کہ اگر میرے حکومت چھوڑنے سے مسلمانوں کی دو جماعتیں متحد ہوتی ہیں تو حسن یہ قربانی دینے کے لیے تیار۔ کیا بات ہے، کیوں جی لوگ عہدے چھوڑ دیں، اتنے زکوٰۃ کمیٹی دا ممبر بنے، وہ جان نہیں چھوڑتا۔ جس طرح مردار کے ساتھ گدھ نہیں چمٹی ہوئی ہوتی، اس طرح چمٹ جاتے ہیں لوگ عہدوں کو، سوسائٹی کے عہدے ہوں، ویلفیئر سوسائٹیوں کے عہدے ہوں، چھوڑتا ہے کوئی عہدہ؟ کیا بات ہے حضرت حسن کی۔ حضرت حسن، اللہ تیری قبر منور پر ان گنت رحمتیں نازل فرما، تیری مثال ہی کو، تیرا جواب ہی، اتنا ایثار، اتنی قربانی، اللہ اکبر۔ پھر ان کے بھائی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک نے ان سے محبت کی، ان کے کارناموں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، حضرت حسن بھی عظیم ہیں، ان کے کارنامے عظیم ہیں، ان کا ایثار بہت زیادہ ہے، انہوں نے ترجیح دی ہے اپنے اوپر دوسروں کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، درجہ، عظمت بہت زیادہ ہے، اس کو تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس طرف نظر نہیں گئی کہ یہ دونوں پلے تھے کس کی گود میں؟ گود کس کی تھی؟ گود تھی سیدہ فاطمہ کی رضی اللہ تعالی۔ یہ جو حضرت حسن ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین ہیں، ان کے بیٹے حضرت محمد باقر ہیں، ان کے بیٹے حضرت جعفر صادق ہیں، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، یہ سب ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ان سب کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں، یہ بہت اعلیٰ اور بہت عظیم لوگ ہیں، اور کسی کو غلط فہمی ہو تو وہ نکال دیں، یہ سب اہل سنت ہیں، مسلکاً یہ کیا ہیں؟ سب اہل سنت ہیں۔ یہ حضرت جعفر صادق ہوں، محمد باقر ہوں، موسیٰ کاظم ہوں، جتنے بھی یہ حضرات آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، حضرت علی کی اولاد میں آئے ہیں، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ کسی ایک کی توہین کرنا یہ جرم ہے۔ پچھلے دنوں میں جس کسی عالم نے، کسی آدمی نے، میں اس کو عالم نہیں کہوں گا، اس نے حضرت موسیٰ کاظم کے متعلق اور کچھ ان کی خواتین کے متعلق غلط جملے کہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کرنا دین، اخلاق، شریعت، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔
ماں کی گود صالح ہونی چاہیے، اسی میں اولاد پلنی ہے۔ یہ گود اچھی ہوگی تو پلنے والی اولاد بھی۔ میرا موضوع نہیں، بس صرف تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت اسماعیل کو یہ تربیت جو دی کس نے دی ہے۔ چلو ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔